بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ مسائل اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، آج ہم ایک نہایت مختصر سا لیکن بہت خوبصورت اور اثر انگیز عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ عمل ہے کہ اگر آپ 10 روپے کمائیں، 100 روپے کمائیں، 1000 روپے کمائیں، یہ سورت پڑھ کر اس پر پھونک دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مال میں بہت برکت ملے گی، کثرت ملے گی اور آپ کبھی بھی مالی مسائل کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو جو بھی خواتین و حضرات کثرت کے خواہش مند ہیں وہ یہ کریں کہ 129 بار سورہ کوثر پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ صبح شام اس کو پڑھیں اور جو بھی کمائی آئے اس پر پھونک دیں۔ خواتین و حضرات، صرف 3 آیات پر یہ مختصر سی صورت ہے لیکن انتہائی پر اثر صورت ہے۔ آپ اس کے الفاظ پر غور کریں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ ہم نے بے شک آپ کو کثرت عطا کی، کوثر عطا کی۔ خواتین و حضرات، جو مفسرین ہیں وہ اس کثرت کی جو اثر انگیزی ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں پر مانتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ بھی دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی برکات سمیٹنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور عنایات جو ہیں وہ بارش کی طرح برسیں، تو آپ سورہ کوثر کو 129 بار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ مگر یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ صرف اتنا کیجئے کہ آپ اپنا نام لکھ کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں مینشن ضرور کر دیجئے، اور پھر آپ ہمارے جواب کا انتظار کیے بغیر بلا تاخیر یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو روحانی طور پر اجازت حاصل ہو چکی ہوگی۔ دوستو، اس وظیفے کی ایک دوسری صورت بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ ایک تھیلی رکھ لیں یا ایک پرس، ایک بٹوا رکھ لیں اپنے پاس، اور جو بھی کمائی آپ کی آتی ہے آپ اس پرس میں رکھا کریں، اور پھر اس تھیلی پر، اس پرس پر آپ یہ 129 بار سورہ کوثر پڑھ کر پھونک دیا کریں۔ پھر جب بھی اخراجات کے لیے اس میں سے پیسے نکالیں تو دوبارہ پھونک دیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی آپ کا پرس جو ہے، آپ کی جیب جو ہے، بٹوا جو ہے، وہ نوٹوں سے خالی نہیں ہوگا۔ اتنی کثرت آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ آپ دوسرے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بظاہر چند سیکنڈ میں ختم ہو جانے والی یہ مختصر سی سورہ کوثر جو ہے اپنی اثر انگیزی کا جواب نہیں رکھتی۔ خواتین و حضرات، آپ اگر اسلامی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو یہ واقعہ ضرور معلوم ہوگا کہ جب تمام عرب جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی کو جھٹلاتے تھے اور ان کو انسانی کلام قرار دیتے تھے، تو پھر اس کے جواب میں کسی نے 3 آیات پر مشتمل یہ سورہ کوثر جو ہے خانہ کعبہ میں لٹکا دی اور ان کو چیلنج کیا کہ وہ اس کا جواب لکھ کر لائیں۔ دوستو، پورا عرب جس میں بڑے بڑے فصیح زبان شاعر موجود تھے وہ اس چیز سے عاجز آ گئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ تو انسانی کلام ہی نہیں ہے، یہ سراسر الہامی چیز ہے۔ خواتین و حضرات، وہ لوگ جو اپنی زبان پر
اپنے بیان پر قدرت رکھتے تھے، جب انہوں نے صرف 3 آیات پر مشتمل یہ مختصر مگر اتنی جامع صورت سنی تو ان کا بھی مانے بغیر چارہ نہیں رہا۔ تو آپ سوچیں کہ یہ ان 3 آیات کے کتنے دور رس اثرات ہوتے ہوں گے۔ چنانچہ ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ اس سورت کو اپنی روٹین لائف کا ایک حصہ بنا لیجئے، یعنی آپ روزانہ کئی ایسے کام ہوتے ہوں گے جو آپ ڈیلی کرتے ہیں، تو آپ اس امر کو بھی اس میں شامل کر لیجئے، اس میں کبھی ناغہ مت کیجئے، اور یہ سورت پڑھ کر آپ اللہ تعالی سے مدد مانگیے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے لہریں بحریں ہو جاتی ہیں، دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی برکت اور کثرت عطا فرمائیں گے کہ ساری دنیا آپ کے ٹھاٹھ دیکھے گی، ساری دنیا دنگ رہ جائے گی۔ مگر آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے غنی کر دیں تو آپ سخی بھی ضرور ہوں، یعنی جب امارت آ جائے آپ کے پاس، آپ فقیر سے امیر ہو جائیں تو آپ دینے والا ہاتھ جو ہے اس کو بھی اونچا رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اپنے رزق میں سے، اپنے مال میں سے حصہ دار بنا لیں، ان کو مدد فراہم کریں اور کبھی احسان مت جتلائیں۔ انسان نہایت ناشکرا واقع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ یا حسرتن علی العباد، بندوں پر افسوس ہے جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب اس مشکل سے نکل جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے زور بازو سے، اپنی محنت سے باہر نکلا ہوں۔ غرور اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائیں اور آپ جو ہیں وہ غربت و تنگ دستی سے چھٹکارا پالیں تو آپ اور اللہ تعالیٰ کی جانب جھک جائیے، آپ مخلوق کے اور زیادہ قریب ہو جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو مالدار تھے، یعنی حضرت عثمان غنی یا حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کے تجارتی قافلے سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل ہوتے تھے، جب ان کو بانٹنے کا موقع ملتا تھا تو وہ دریا بہا ڈالتے تھے۔ یہ غنی لوگ تھے، یعنی غنی کا درجہ سخی سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ سخی وہ ہے جس کو مال جانے کا خوف نہ ہو، مال جانے کا غم نہ ہو، اور غنی وہ ہے جس کو مال آنے کی خوشی نہ ہو، وہ بے نیاز ہو جائے ان چیزوں سے۔ مگر آپ ان کے طرز عمل کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر تھی، ان کو مسنون دعائیں ملا کرتی تھیں، لیکن وہ صرف ان وظیفوں اور دعاؤں پر ہی نہیں بیٹھے رہتے تھے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، وہ ملکوں سفر کیا کرتے تھے، اور پھر جب ان کو اس محنت کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں اور قرآنی آیات پر مشتمل وظیفے ملا کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں اتنی برکت عطا کر دیتا تھا کہ وہ معاملہ ہوتا تھا کہ کئی کوس تک ان کے تجارتی قافلے چلتے تھے اور سینکڑوں اونٹوں پر ان کا سامان لادا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، ہم آپ سے پوری امید کرتے ہیں کہ آپ کو رزق میں برکت کا اور مال میں فراوانی کا یہ جو وظیفہ بتایا گیا ہے، جو سورہ کوثر پر مشتمل ہے، اس کو آپ ضرور اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں گے، اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، کیونکہ خواتین و حضرات، حدیث کا مفہوم ہے
کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حصہ دار بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد دہانی کے طور پر عرض کر دیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو نہ صرف ہماری پہلے کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ملیں گی، بلکہ آپ کو آئندہ بھی اپلوڈ کی جانے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آٹومیٹکلی ریسیو ہو جایا کریں گی۔ اگر آپ ہم سے اپنی زندگی سے جڑے کسی مسئلے کا حل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر اور اپنی پرابلم لکھ کر بھیج دیجئے۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جلد از جلد اس پرابلم کا کوئی سلیوشن جو ہے آپ تک پہنچائیں اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ آسان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام مشکلات کو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آسان فرما دے، آمین۔ خواتین حضرات، بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔